اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم نماز جنازہ کا بیان پڑھیں گے۔ نماز جنازہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ میت کو غسل کیسے دینا ہے، میت کو کفن کیسے پہنانا ہے، جوتے پر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھنا، جوتے پہن کر نماز پڑھے تو جوتے اور زمین کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر جوتے اتار کر اس پر کھڑے ہو کر پڑھے تو جوتے کے تلوے اور زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں۔ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی، میت کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ میت کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ امام میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہو، ایک سے زیادہ میت کی نماز ایک ساتھ میں پڑھی جا سکتی ہے۔ سب کو آگے پیچھے رکھے، یعنی سب کا سینہ امام کے سامنے ہو، ایک کے پاؤں کے پاس دوسرے کا سرانہ ہو اور دوسرے کے پاؤں کے پاس تیسرے کا سرانہ ہو۔ پاگل یا خودکشی کرنے والی کا نماز جنازہ، پیدائشی پاگل یا بالغ ہونے سے پہلے پاگل ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ میں نابالغ کی دعا پڑھی جائے گی، خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ۔ میت کو کندھا دینا ایک ثواب کا کام ہے۔ ایک کے بعد ایک چاروں اور کندھا دینا سنت ہے، اور ہر بار کندھا دیتے وقت 10 قدم چلنا، دائیں سرانے سے شروع کرنا، پھر دائیں پاؤں، بائیں سرانے اور پھر بائیں پاؤں کو کندھا دینا۔ بچے کا جنازہ اٹھانے کا طریقہ۔ چھوٹے بچے کے جنازے کو ایک شخص ہاتھ میں اٹھا کر لے جا سکتا ہے، اس کے بعد لوگ ہاتھوں ہاتھ لے سکتے ہیں۔ جنازے کے ساتھ عورتوں کو جانا منع ہے۔ مردہ بچے کا طریقہ۔ مسلمان بچہ اگر زندہ پیدا ہوا تھا تو اس کو غسل اور کفن دینا چاہیے، اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ اگر بچہ مردہ پیدا ہوا ہو تو اس کو ایسے ہی کفن میں دفن کر دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ قبرستان میں داخل ہونے کی دعا۔ السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون۔ تم پر سلام ہے قبر والوں، تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ ہم اپنے اور تمہارے لیے خدا سے راحت مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں بخشے اور تم پر رحم کرے۔ فاتحہ کا طریقہ۔ میت دفن کرنے کے بعد کسی وقت بھی فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 بار درود شریف پڑھنا۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ 3 بار پڑھنا۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ 12 بار پڑھنا۔ درود شریف 3 بار پڑھنا۔ وقت اگر ہو تو سورہ ملک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر یہ دعا کرنا، اے اللہ جو کچھ میں نے دعا کی ہے اس کو قبول فرما اور اس کا ثواب قبر والے کو پہنچا دے، آمین۔ جب آدمی مرنے لگے تو اس کو جلدی لٹا کر اس کا پیر قبلہ کی طرف کر دو اور سر اونچا کر دو اور اس کے پاس بیٹھ کر زور زور سے کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھو، تاکہ تم کو پڑھتے سن کر خود بھی کلمہ پڑھنے لگے، اور اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے نہ کہو، کیونکہ وہ وقت بڑا مشکل ہے، نہ جانے اس کے منہ سے کیا نکل جائے۔ سورہ یاسین پڑھنے سے بھی موت کی سختی کم ہوتی ہے۔ اس کے پاس بیٹھ کر پڑھ دو یا کسی سے پڑھوا دو۔ جب موت آ جائے تو سب اعضاء درست کر لو، کسی کپڑے سے اس کا منہ باندھ دو تاکہ منہ پھیل نہ جائے، آنکھیں بند کر دو اور پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کو ملا کر باندھ دو، اوپر کوئی چادر ڈال دو اور نہلانے اور کفنانے میں جلدی کرو۔
منہ وغیرہ بند کرتے وقت یہ دعا پڑھو، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ میت کو غسل دینے کا بیان۔ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ بعض لوگوں نے غسل دے دیا تو سب سے ساقط ہو گیا۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ جس چارپائی یا تخت پر نہلانے کا ارادہ ہو اس کو 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دیں، یعنی جس چیز میں وہ خوشبو سلگتی ہو اسے 3 بار چارپائی وغیرہ کے گرد پھرائیں اور اس پر میت کو لٹا کر ناف سے گھٹنے تک کسی کپڑے سے چھپا دیں۔ پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر یا دستانہ پہن کر پہلے استنجا کرائے، پھر نماز جیسا وضو کرائے، یعنی منہ پھر کونیوں کے ساتھ ہاتھ دھوئے، مگر میت کے وضو میں گٹوں تک پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری نہیں۔ ہاں، کوئی کپڑا یا روئی کی فریری بھگو کر دانتوں، مسوڑوں، ہونٹوں اور نتنوں پر پھیر دیں۔ پھر سر اور داڑھی کے بال ہوں تو خلال کرے، گل خیر یا بیری کے پتے سے دھوئے، یہ نہ ہو تو پاک صابن اسلامی کارخانے کا بنا ہوا بیسن یا کسی اور چیز سے دھوئے، ورنہ خالی پانی ہی کافی ہے۔ پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک بیری کا پانی بہائے کہ تختے تک پہنچ جائے، پھر دائیں کروٹ پر لٹا کر ایسے ہی کرے، اور بیری کے پتے کا ابلا ہوا پانی نہ ہو تو خالص پانی نیم گرم کافی ہے۔ پھر ٹیک لگا کر بٹھائے اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ پر ہاتھ پھیریں، اگر کچھ نکلے تو دھو ڈالے، وضو اور غسل دوبارہ نہ کرائے۔ پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائے، پھر اس کے بدن کو کسی کپڑے سے دھیرے دھیرے صاف کر دیں۔ ایک بار سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور 3 بار سنت۔ جہاں غسل دے مستحب یہ ہے کہ پردہ کر لے تاکہ غسل دینے والوں اور مددگاروں کے علاوہ دوسروں کی نظر نہ پڑے۔ میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے۔ کفن کے 3 درجے ہوتے ہیں: ضروری، کفایہ، سنت۔ مرد کے لیے کفن 3 کپڑے سنت ہے: لفافہ، تہبند اور قمیص، جبکہ عورت کے لیے کفن 5 کپڑے سنت ہے: لفافہ، تہبند، قمیص، اوڑھنی اور سینہ بند۔ کفن کفایت مرد کے لیے 2 کپڑے ہیں: لفافہ اور تہبند۔ عورت کے لیے کفن کفایت 3 کپڑے ہیں: لفافہ، تہبند، اوڑھنی یا لفافہ۔ قمیص یا اوڑھنی۔ کفن ضرورت مرد اور عورت دونوں کے لیے وہ ہے جو کم از کم اتنا میسر ہو کہ سارا بدن ڈھک جائے۔ میت کو غسل دینے کے بعد بدن کسی پاک کپڑے سے آہستہ آہستہ خشک کر لے تاکہ کفن تر نہ ہو، اور کفن کو 1 یا 5 یا 7 بار دھونی دے، اس سے زیادہ نہیں۔ پہلے پھر بڑی چادر، پھر تہبند، پھر کفنی، پھر میت کو اس پر لٹائے اور کفنی پہنائے، اور داڑھی اور تمام بدن پر خوشبو ملے، اور موضع سجود یعنی ماتھے، ناک، ہاتھ، گھٹنے اور قدم پر کافور لگائے۔ پھر تہبند یعنی تہبند لپیٹے، پہلے بائیں پھر دائیں طرف سے تاکہ دایاں اوپر رہے، اور سر اور پاؤں کی طرف باندھنے کے بعد باندھ دے تاکہ اڑنے کا ڈر نہ ہو۔ عورت کو کفن پہنا کر اس کے بال کے 2 حصے کر کے کفنی کے اوپر سینے کے اوپر ڈالے، اور اوڑھنی آدھی پیٹ کے نیچے سے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر نقاب کی طرح ڈالے، بائیں طور کے سینے پر رہے، اور اس کی لمبائی آدھی پیٹھ سے سینے تک ہے اور چوڑائی 1 کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہے۔ اور جو لوگ عام طور پر زندہ عورتوں کی طرح اڑا دیتے ہیں وہ محض بے جا و خلاف سنت کیا کرتے ہیں۔ پھر بدستور تہبند و لفافہ لپیٹے، سب کے اوپر سینہ بند پستان کے اوپر سے ران تک لا کر باندھے۔ قبر میں میت کو اتارتے وقت یہ دعا پڑھیں: میت کی آنکھیں بند کرتے وقت، میت کی اعضاء کو سیدھا کرتے وقت، غسل کے وقت، کفن پہنانے کے وقت، چارپائی یا تابوت وغیرہ پر رکھتے وقت، اور قبر میں میت کو اتارتے وقت یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔
بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ تعالی علیہ وسلم